شروع میں تو اس کے بعض کام اچھے تھے. اچھا. شروع میں اس نے شرک کا بڑا رد کیا, توحید کا پرچار اچھا کیا, لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے اپنا پینتڑا بدلا, اس نے اپنا رخ بدلا, صحابہ کرام کی طرف سیدھی ٹوپیں اس نے کر دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ بولو, ان پر تنقید نہ کرو, میرے صحابہ کو اللہ کے لیے معاف کر دو, اب ہمیں مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی تو ایک معاشرہ تھا نا. ہم سگے بھائی ہوتے ہیں, 3-4 سگے بھائیوں میں بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے. یہ صرف امت کو صحابہ کرام کے خلاف کرنے کے لیے یہ سارا کام کر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. رپلائی ٹو بہاوی مولوی آن میرے صحابہ کو گالی نہ دو بائی انجینئر محمد علی مرزا. تو اس ویڈیو میں آپ کو بہاوی مولوی صاحب کا یہ جو میرے صحابہ کو گالی نہ دو یہ جو معاملہ رکھا ہے, اور یہ صحیح ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اگر بولتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیں جو کہ کسی کو دلی تکلیف ہو. اور کسی کے بارے میں کیا مطلب صحابہ کے بارے میں یا کسی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, بالکل ایسی باتیں نہ نکالنی چاہیے. اور اللہ ہم سب کو ایسی باتیں کرنے سے بچائے, اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں, اور جو بھی حق بات ہے حق بات ہم دوسرے تک پہنچائے, اور جو بھی معلومات ہم سب کو ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے, اور ہم سب کو اللہ 5 وقتی نمازی بنائے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے, اور روزے رکھنے والا بنائے, صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے, غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے, اور اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے. اے اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم سب کہاں جائیں گے مالک. اے اللہ ہم سب برباد ہو جائیں گے مالک. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. آمین ثم آمین. یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے, جس طرح سے توہین میں الفاظ استعمال کرتا ہے, کیا اس وقت جو جتنی بھی امت ہے, امت مسلمان, کیا ہماری اتنی حیثیت یا ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام پر کویسچن کریں یا ان پر سوال اٹھائیں؟ میں وہی کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اسلام نے اجازت دی. رضوان بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام تو وہی ہے نا, اللہ کی تعلیمات, رسول اللہ کی تعلیمات. رسول اللہ نے منع کیا ہے اچھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو, میرے صحابہ کی مشاجرات یعنی اختلافات کو ہوا نہ دو. وہ جانے اللہ. صحابہ کرام کو تاریخ سے نہ دیکھو, تاریخ سے نہ دیکھو, صحابہ کو دیکھنا قرآن سے دیکھو, صحابہ کو دیکھنا حدیث سے دیکھو. یہ حدیث تاریخ قرآن کو چھوڑ کر یہ تاریخ میں لاتا ہے, اور تاریخ میں آپ بھی جانتے ہیں. اب تو برا نہ کہو حدیث نبی ہے. کیا کسی حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کرو, جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو. یہ حدیث ٹھیک ہے یہ, لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے. یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے. یہ حدیث جو ہے نا پوری وہ صحیح مسلم میں ہے, ویسے تو بخاری میں بھی ہے. مسلم میں اس کا نمبر ہے 6488 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید. ان کے درمیان جھگڑا ہوا, اور اس جھگڑے میں نا حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اب یہ جھگڑا ہوا کس وجہ سے تھا؟ یہ اشارتاً حافظ ابن کثیر نے نا سورۃ الحدید کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا جھگڑا. وہ بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک مہم پر روانہ کیا کسی قبیلے کی طرف. اب وہ قبیلہ تھا مسلمان, لیکن ان بیچاروں پینڈوؤں کو, اعرابیوں کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی تھی. جب مسلمان وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے, ہم اپنے دین سے پھر گئے. یعنی جس دین پہ ہم پہلے تھے ہم نے اسلام قبول کیا. ان کو اسلمنا یہ ٹرمنالوجی نہیں پتا تھی. حضرت خالد بن ولید نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اتنا تو بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آ کے مسلمانوں کے کہ جی اسی اسلام چھاڑ دیتا, وہ بھی قبائلی دور میں. باقی صحابہ نے کہا کہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا شروع کیا, اور باقی صحابہ نے مخالفت کی, اور
ساتھی ڈیوائڈ کیے، ان کو یہ قتل کریں گے، ان کو یہ کریں گے، باقی صحابہ نے کسی کو قتل نہیں کیا جو ان کے ساتھی، ہم کیا حضور سے فیصلہ کرائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں جو کچھ اس نے کیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی۔ اس موقع پہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ غلط کیا تھا۔ اس میں خالد بن ولید نے گالیاں دے دیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ملی تو آپ نے فرمایا، حضرت خالد کو کہا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کو گالی مت دو، اب تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد 600 گرام یا آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی 1 پاؤ گندم اگر عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں خیرات کی تو خالد تو احد پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گراف اوپر ہی گیا ہے حکومت کے اعتبار سے بھی۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے، اور وہ فتح ثابت ہوئی، صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا۔ تو اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ بخاری میں صرف اتنا ہی حصہ ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، لیکن اس کی تفصیل مسلم شریف میں ہے، جس طرح قرآن کی بعض چیزوں کی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ تو یہ پوری حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ بھئی جس حدیث میں یہ آئے گا کہ ایک بعد والے صحابی نے سینئر صحابی کو گالی دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تو پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ بنو امیہ پھر کس کھاتے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے ہیں؟ یہاں تو پھر بھی چلو کوئی لیول تھا، ان کا تو لیول کوئی نہیں ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد طلقاء ہیں جن کے سامنے آپشن رکھی گئی، سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے جہاں بھی پائے جاؤ گے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ ظاہر نبیوں کے انکار کرنے پہ اللہ کا عذاب تو آتا تھا نا، یہاں تو اللہ نے 22 سال کی ڈھیل دی، اینڈ پہ ہی اس وقت پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پہ استقامت بھی دی الحمدللہ۔ کچھ لوگ بعد میں مرتد بھی ہوئے، صحیح بخاری میں آتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں، جہاں حضرت ابوبکر کو پھر ان کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال بھی کرنا پڑا۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، یہ حدیثیں بھی پوری نہیں بیان کر سکتے میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے معاملات جڑے ہیں۔ اور یہی سب کا لفظ جب حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں تنقید مراد ہے۔ تنقید چھوڑ دیں سر، صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب، اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ۔ لعنت کا لفظ موجود ہے تو سب کا ترجمہ تنقید آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ باقی میری کئی ایک ویڈیوز سب و شتم کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلط بیانیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پہ جو انہوں نے ایک جعلی کتاب لکھی، میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور ان کے بڑے علماء بھی انہوں نے بھی یہاں رابطہ کیا، یار یہ ہم کن لوگوں کے پاس پڑھتے رہے، ہمیں یہ کچھ یہ سکھاتے رہے۔ ایک اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ایک صحابی کی وجہ سے بخاری مسلم کی روایات پہ سکوت کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ نبی کی صحبت یافتہ، یار یہ میں کئی دفعہ بیان کر سکوں، مسئلہ صحابی کا نہیں، مسئلہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ اگلے دن وہ ایک مولانا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا ہوا تھا، دیکھیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کا یہ سٹیٹس نہیں کہ میں اسے مشہور کروں، ویسے اپنے فرقے میں وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، جو بندی مماتیوں کا مولوی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کا نام لے رہا ہوں بغیر نام لیے۔ تو وہ کہہ رہا تھا جی انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ ہر چیز دکھاتا ہے، لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں ہر چیز حوالوں سے دکھاتا ہے، اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں جو تبری کے ہیں، اور تبری نہیں، اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی، تبری لفظ ہی نہیں بولنا آندا،
اچھا یہ میں کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا باقیوں کے بارے میں، مولوی ہیں نا، تو مولویوں سے تو پھر ہم اس طریقے سے ہی بات کریں گے نا کہ تم لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے نا کہ آپ لفظ ٹھیک بول لیتے ہو، اس کو آپ حذف کر دیں اس گفتگو میں سے، تبری کے حوالے، ابن کثیر کے حوالے، فلاں کے حوالے، او پائی نکل اپنے اس تو باہر، دنیا بدل چکی ہے، اپنے غار تو باہر نکلو، تبری دے والے نہیں نے، بخاری مسلم دے والے نے، یہ دھوکے تو نہ دو، تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے ہی نہیں ہیں، وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں، لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں، ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے، یہ تو بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، 2812، یہ مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی جب حضرت معاویہ زبردستی اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے مروان کے ذریعے، بڑی دردناک روایت ہے، وہ بیان نہیں پوری کرنا چاہتا، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے، یہ تمہاری تبری نہیں ہے، نہ ہماری تبری ہے، یہ بخاری ہے، تبری صاحب یہ مسلم شریف ہے 4776 کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور ان کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں سورہ النساء نمبر 29 میں کہتا ہے ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو، اور عمر بن عاص جو کہ ان کے سمجھ لیں یار غار ہے حضرت معاویہ کے، وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کرو، اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو۔ ہاں اے میں بریکٹ ہی لگایا اے نہیں کیا اے تانوں دسیا کنے ہے، انہوں کو سوال لے کے جو اے دسیا کنے ہے، میں نے آج تک اتنے تلخ سوال ہے میں نے کبھی کسی پوچھا ہے تو کنے دسیا، جب کسی کے پاس کوئی تو وہ کہتے ہیں جی اچھا اب وہ یہ تو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، یہ کہتے ہیں جی سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں، اچھا جی حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں۔ پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے، جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا، ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے، اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا۔ دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور معاویہ سن تیسری فضیلت، حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا، حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا۔ اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں۔ تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا سب و شتم والا، اس میں میں تھوڑی بہت تبرکن 2-4 چیزیں ضرور دے دوں تاکہ یہ بیلنس ہو جائے اس حوالے سے۔ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے،
خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں، اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، کبھی گالی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی، تنقید کی ہے، اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رگ پھڑک جاتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا، لا علمی میں کیا، یعنی وہ اس ٹاپک سے لا علم ہے. اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو طوطے کی طرح رٹا دیا جی وہ سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. بخاری کی جو سب والی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا، اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یا ان کے بعد کی، پہلے کی نہیں ہے یہ بات، بعد کی آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے. یعنی وہ جو کہتے تھے صلح حسن ہوئی تھی، صلح حسن کے بعد یہ ہوا تھا، کس طریقے سے اس صلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں سہل ابن سعد السعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لعنت کریں. نعوذ باللہ، لعنت کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، نعوذ باللہ. اچھا، اور ممبر پر. اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے، مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا. میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی امام مسلم نے، انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ امت تک پہنچا دی. اب انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ، تو اس پہ حضرت سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو، اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے. بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حقارت کی وجہ سے، مٹی والا، جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کا، اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی. آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو، چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے. اچھا، اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے یہ، اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تقی عثمانی صاحب کا، اور ان کے بڑے تھے وہ لوگ، وہ پوچھتے آگے سے سہل ابن سعد السعدی کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ کنیت ہے. یعنی یہ صرف یہ جاہل نہیں ہے، ان کے بڑے بھی جاہل تھے اس زمانے کے لوگ. تو حضرت سہل ابن سعد السعدی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شوہر وہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائیں. ہاں، اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چل سکتے ہیں. اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈائریکٹ زمین کے اوپر. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ڈھونڈو کدھر گئے ہیں، تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں وہ لیٹے میں. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کہتے کہ علی کو بلاؤ، وہ خود حاضر ہوتے قدموں میں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے، اٹھ. اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا، ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی اچیومنٹ تھی نا. مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی صاف کرے. تو ان کے لیے نام تو سب سے بڑھ کر محبوب تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کر دیا. تو یعنی بنو امیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا، اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم
اس کو بگاڑ رہے ہیں. علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا، یہ تو اللہ کا بھی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لیکن وہ العلی، یہ صرف علی. تو حضرت سال ابن سعد السعدی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بنو امیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تنقیص کے لیے کہتے ہیں، اور جب بنو امیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعن اللہ ابا تراب. صحیح مسلم 6229. یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، جو 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک، اس سے اگلی حدیث یہ ہے. اب ایک اور حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلامت قادیانی دجال تو شیعی کوئی نہیں. ہاں، اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا، اگر ہوتا یہ تو مولا علی کو ملتا، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری میں اتنا ہی حصہ ہے. مسلم میں یہ اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا. وہ کہتے ہیں نا جی بتائیں جی کس موقع کے اوپر فرمایا تھا، دسنے تو مسلم شریف میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا، اور مسلم کے الفاظ ہیں 6220 نمبر حدیث، امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. ابو تراب کو بھی یاد کر لینا ہے اور سب کو بھی، ہاں بالکل فلنگ دی بلینکس خود کرنا ہے. اچھا تو اس حدیث میں بعض لوگوں کو نا وہم ہو گیا کہ وہ کام کوئی اور کہا تھا تو انکار کسی اور کام کا کیا. تو میں نے کہا تھا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا ابا جی روحانی ابن تیمیہ منہاج السنہ میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا تو انکار کیا. مسلم میں صرف اتنے الفاظ تھے، حکم دیا تو انکار کیا، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ سب نہیں کرتے. تو ظاہر اسی کا تھا. ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اس نے خود ہی اس میں لکھ دیا کہ سب کرنے کا کہا. اب اہل حدیث روئیں بیٹھ کے. تو یہ ابن تیمیہ نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا تھا، حالانکہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور بیسیکلی اس روایت کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حضرت سعد ابن ابی وقاص، اب دیکھ لیں قسمت کی بات ہے، کدھر سعد ابن ابی وقاص اور کدھر ان کا بیٹا وہ مردود عمر ابن سعد. اور اس کے کرتوت حضرت سعد کو اپنی زندگی میں پتہ چل گئے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا جب وہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے، اتنے میں سامنے سے ایک گھوڑ سوار آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھوڑ سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا بیٹا تھا عمر ابن سعد. ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، ہاں حضرت علی کا دور چل رہا ہے یا حضرت معاویہ کا دور. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، عمر ابن سعد کے. اور اس نے آتے ہی کہا ابا جی دیکھیں لوگ تو حکومت کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، تو آئیں آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی کوئی حصہ وصول کریں اس میں. ہاں ابا جی تسی بھی اپنا حصہ لو آ کے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پہ گھونسا مارا اور کہا کہ یعنی ڈانٹا اس کو اور مکہ بھی مارا اس کے سینے کے اوپر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو متقی ہو، غنی ہو، بے پرواہ ہو اور ایک خاموشی کی زندگی گزارے. وہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے. یہ خود میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا. یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بعد میں حکومتی معاملات سے بالکل الگ کر لیا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ مسلم شریف میں 6220 جب حضرت معاویہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ میں نے علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے
تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو. یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روور سے, ہاں جی, V8 سے بہتر ہو میرے لیے, ایک بھی مجھے مل جائے. اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جو خود نبی علیہ السلام کا ماموں ہے رشتے میں, فاتح ایران ہے, پہلے 10 مسلمانوں میں سے, عشرہ مبشرہ میں سے, اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی گواہی دے رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا. بدر و احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تیر چلا اللہ کی راہ میں. اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے. ٹھیک ہے, اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو, اور وہ لکھ رہے ہیں جی علی معاویہ بھائی بھائی. اور خدا دا نہ جائے, زمین و آسمان نو ملا رہے ہو, ہاں جی, اسلام کے رشتے میں. اسلام پھر ساڈا نام ہی لکھ لو نال, بھائی بھائی. خدا دا نہ جائے, کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ وہ ٹھیک تھا نعرہ تمہارا, خلافت راشدہ حق 4 یار, بالکل. اچھا, وہ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سن پہلی فضیلت, یہ وہ جو بخاری میں بھی حصہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر, پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہیں کسی جنگ میں لے کے گئے, ورنہ ہر جنگ میں حضرت علی نبی علیہ السلام کے ساتھ آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چلتے تھے. تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا. حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا تو آپ رو پڑے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے, ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے. اس سے کوئی خلافت نہیں ثابت ہوتی, کیونکہ اگر آپ ثابت کریں گے تو حضرت ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تھے. ان کے خلیفہ جوشوا بنے تھے, یوشع ابن نون. نبی علیہ السلام کا جو خلیفہ اور وصی ہے وہ قرآن ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, کتنی بڑی تسلی دی, ہارون اور موسیٰ کی نسبت, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسرا, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح نبی علیہ السلام نے کہا علی کی طرح بلاؤ. ان کو آشوب چشم تھا, آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا, شفا ہو گئی, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور کہا کہ اے علی جب جنگ کے لیے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت والا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا, اب یہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. مدد کہاں سے مانگی ہوئی؟ حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, حضور نے ان کی مدد کی, آشوب چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی. تو اس طریقے سے حضرت علی کو شان کو بیان کرنا کہ نبی علیہ السلام کو ان کا کوئی محتاج بتانا, یہ صراحتاً گستاخی والا معاملہ ہے. اور تیسرا موقع سن, جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ڈیبیٹ ہوئی, الٹیمیٹلی قرآن میں سورہ آل عمران میں حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلے والا معاملہ کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی, حسن, حسین, فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لیا اور کہا اے اللہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. نبی علیہ السلام نے, حالانکہ اس میں کیا حکم تھا, ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم, اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں, کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے, فاطمہ کو لے کے گئے. اب یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ اعزازی اہل بیت ہے, نہ سرکار, امہات المومنین اعزازی اہل بیت ہیں, یہ حقیقی اہل بیت ہیں, وہ بھی حقیقی ہیں. یہ میں حقیقی وہ والی ٹرم نہیں جو رافضی استعمال کرتے ہیں, نہ میں وہ والی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت وہ ہیں
جن سے آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے. اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی صرف اتنی دیر اہل بیت ہوتی ہے جتنی دیر خاوند کے عقد میں رہے. جب اسے وہ طلاق دے دے تو بیوی اپنے باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے. اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ غدیر خون کی ہمیں حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، تو یہاں اہل بیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. تو یہ یاد رکھیے گا، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین سے حضور کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خونی رشتہ تھا. بیویوں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا، الحمدللہ نہیں ٹوٹا. ہاں، دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی الاسلام کی بیوی ہیں. لیکن یہ صحابی نے جو بات کی، یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور بیوی سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا، وہ اعزازی رشتہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں چیزیں ساتھ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ آپ نے افراط و تفریط سے بچنا ہے. تو اہل بیت والے معاملے میں نبی الاسلام نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ فضیلت سنائی. مسلم شریف میں تو حدیث ختم ہو جاتی ہے. یہی حدیث 100% اسی سند کے ساتھ امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی الکبریٰ میں لی ہے. اس کا الگ سے چیپٹر چھپ چکا ہے، خصائص علی. وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے، تو انہوں نے اس پہ تحکیم لگائی ہوئی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں، تحکیم کی تو ضرورت نہیں، اس کی سند بھی مسلم شریف والی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا. اب اس نے امام نووی کا بھی پول کھول دیا. امام نووی نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ حضرت معاویہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، آپ مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. دیکھو کڈی لمبی جناب دفاع کر دے جے. تو وہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن پھر ادھر رہے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے. اس میں چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور ابن ماجہ میں تو الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آگے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے. ابھی کہیں گے انجینئر صاحب بھی غصے میں آئے، بھائی اسی طریقے سے بات کی ہوگی نا، طاہر جمیل کے سٹائل میں تو غصے میں نہیں آئے ہوں گے. اور عربیاں دا غصہ اللہ معافی دے. ایتے پٹھاناں نو ویکھیا تسی انج عربی ہون بھی آپس ہی نارمل بھی گفتگو اس طرح کرتے جے، اور عربی جب غصے میں ہو توبہ توبہ، تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضائل ہیں. اب یہ احادیث الحمدللہ میں نے یہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ڈالی ہوئی ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ الحمدللہ اس حوالے سے دافع رہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں کچھ لوگ حضرت سعد کو ملنے آتے ہیں، اور یہ آخری بدری صحابی ہیں، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا، یہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. اور ان کی قبر جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہے. یہ جو چائنا کے اندر کو قبر مشہور کی ہوئی ہے وہ جعلی ہے، وہ ان کی قبر نہیں ہے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی ولی میں آتا ہے، کچھ لوگ ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ. یہ معاذ اللہ علی سرکار اللہ معاملہ نہیں، ان کا معاذ اللہ. ہم سعد ابن معاذ جب بولیں گے وہ میم کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں ایسی حرکت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے سر پر آرا رکھ دیں میری مانگ پر اور مجھے دھمکی لگائیں کہ سعد تیرے 2 ٹکڑے کر دیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی برا جملہ اپنی زبان سے نکال، تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن میں علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولوں گا، کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے علی کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. یہ سعد ابن ابی وقاص. اور بیٹا دیکھ لیں، جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہاں پہ بھی بیٹے کے آپ کرتوت دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں، وہ بیان کیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک تو اپنی ماں کی اس حدیث کے اوپر
سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ، اس کے اندر بھی موجود ہے، المعجم الصغیر الطبرانی کے اندر موجود ہے، کئی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ، کون ایسا ہوگا جو یہ کام کرے؟ انہوں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر تم سب و شتم نہیں کرتے؟ جبکہ میں رسول اللہ کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے، لہذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لعنت یا ان پر سب و شتم کرتے ہو، تو گویا تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو۔ ہاں، یہ الگ سے بھی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس کی صحت میں اختلاف ہے، کچھ محدثین صحیح مانتے ہیں، کچھ ضعیف، لیکن وہ اس میں فٹ ان بیٹھ رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مسند احمد کی جب یہ حدیث مشکات میں آئی ہے نا، تو انہوں نے اس کے فٹ نوٹ پہ مسند ابی یعلا کے ریفرنس سے یہ روایت لکھ دی ہے کہ تمہارے ممبروں سے حضرت علی کے اوپر جو سب و شتم والا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ حدیث کو چونکہ وہ ضعیف سمجھتے تھے، اس کو سپورٹیو حدیث انہوں نے لکھ دی کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو میں نے یہ تحریک لبیک والوں کو کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا نعرہ جوڑ لو پھر، کہ من سب نبی فقتلوہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، اور جس نے نبی کو گالی دی فقتلوہ۔ ہاں، اڑ تکو کہ کس نال تسی یہ کرنا ہے، لیکن چھڑنا کوئی نہیں جے۔ ہاں، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ ہاں، دین میں سب پھر برابر ہیں جب جرم کوئی کرے گا تو۔ بہرحال وہ روایت تو خیر کمزور ہے، میں نے اس کے اوپر لادہ سے ایک گفتگو کی بھی ہے۔ منصبہ نبیین والی روایت جو ہے یہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، فساد فی الارض کے تحت جو کوئی عادی گستاخ ہو آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ تو بہرحال یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ممبروں سے بھی ہوتی تھی، اور ان کے اوپر تحکیم میں نے خود نہیں لگائی، اس فضائل صحابہ والے چیپٹر پہ بھی تحکیم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تخریج کر کے اور کتابوں کے بھی نام لکھیں کہ فلاں فلاں کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آخر میں سعد ابن ابی وقاص کی حدیث پہ ہی اسے اینڈ کرتا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے، اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے مدینہ شریف کے اندر۔ آپ اندازہ کریں، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی۔ تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا، ظاہر سینئر صحابی تھے، تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہا ہے؟ اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا، کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی ایک فضائل ذکر کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی، ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنائے ہوئے نا، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا۔ بس مستجاب الدعوات تھے، اتنی الفاظ نکلے، اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بد کا، اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا، وہاں پہ ایک پتھر تھا، اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مر گیا۔ یہ ہے کرامت۔ کہتے ہیں جینی صاحب کو کرامت سنائے، اے جے کرامت ساڈے بزرگاں دی کرامت ہوئی کدے نال؟ تواڈے بزرگاں نال۔ ہاں، مزہ ہے نا؟ ہاں، ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں ہوتے ہو گئی۔ ہاں، آج دیکھ لینا،
مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے، اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت نو مندے، ان کو ہاں جی بالکل مندے ہیں جی، سن لو تے تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نا ایک میسج بھی پہنچ جائے گا، ان کو بات